رب جلیل کے بابرکت نام سے، جو ایک اکیلا واحد اور یکتا، جس نے ہوا کو بے رنگ بنا کر کائنات کی رنگینیوں میں اضافہ کیا، جس نے پانی کو بے بو اور بے ذائقہ بنا کر ہمارے لیے تسکین کا سامان کیا، جو ایک پتھر میں پلنے والے کیڑے کا رازق، جو ایک سیپ کے پیٹ میں بننے والے موتی کا خالق، جو کائنات کی وسعتوں میں پھرنے والے کسی بھی سیارے اور ستارے کا رہنما، جو قطرے کو گوہر کرتا ہے اور گوہر کو گوہر نایاب، جو مجھے میں کرتا ہے اور آپ کو آپ۔ اور ان تمام تعریفوں کے بعد جس ذات کا ذکر اس کی تعریف میں زمین اور آسمان کے خلا پہ ملاؤں تو کم، مگر دریا کو یہ کہہ کر کوزے میں بند کروں گا کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ جناب، پروگرام شب سخن اور آپ کا میزبان آرجے مصطفیٰ قریشی سندھ پولیس FM 88.6 کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں آداب اور سلام پیش کرتا ہے۔ اور میرا آپ کا ساتھ جناب آج ہفتے کے دن 2 گھنٹے ہوتا ہے 10 سے 12 بجے تک، جبکہ باقی دنوں میں جناب ہم 10 سے 11 بجے تک آپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ پروگرام میں آپ شامل ہو سکتے ہیں اپنی ٹیلی فون کالز کے ذریعے، اپنے SMS کے ذریعے، اور فیس بک پر ہمارے پیج کو لائک اور فالو کر کے جناب وہاں بھی آپ شامل ہو سکتے ہیں۔ اور جناب SMS کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 8881۔ اپنے موبائل کے پیغام لکھیے والے سے میں جائیے، SPR لکھیے، وقفہ دیجیے اپنا نام، جگہ کا نام اور اپنا پیغام لکھیے، ان سب میں وقفہ دیجیے اور 8881 پر یعنی 8881 پر بھیج کر ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے۔ جبکہ اگر آپ فیس بک پر ہمارے پیج کو لائک اور فالو کرتے ہیں تو وہاں بھی آپ اپنے کمنٹس دے سکتے ہیں اور شاعری کو ہمارے ساتھ شامل کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جناب آپ کال کر سکتے ہیں۔ کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0315 000 8824 0315 000 8824۔ دشت تنہائی میں اے جانے جہاں لرزاں ہے، دشت تنہائی میں اے جانے جہاں لرزاں ہے، تیری آواز کے سائے تیرے ہونٹوں کے سراب، دشت تنہائی میں دوری کے خسو خاک تلے کھل رہے ہیں تیرے پہلو کے سمن اور گلاب، اٹھ رہی ہے کہیں قربت سے تیری سانس کی آنچ، اپنی خوشبو میں سلگتی ہوئی مدھم مدھم، دور افق پار چمکتی ہوئی قطرہ قطرہ، گر رہی ہے تیری دلدار نظر کی شبنم، گر رہی ہے تیری دلدار نظر کی شبنم۔ دشت تنہائی میں اس قدر پیار سے اے جانے جہاں رکھا ہے، دل کے رخسار پہ اس وقت تیری یاد نے بات، یوں گما ہوتا ہے گرچہ ہے ابھی صبح فراق، ڈھل گیا ہجر کا دن آ بھی گئی وصل کی رات، ڈھل گیا ہجر کا دن آ بھی گئی وصل کی رات۔ دشت تنہائی میں اے جانے جہاں لرزاں ہے، تیری آنکھوں کے سائے تیرے ہونٹوں کے
سراب. اور جناب پروگرام میں میں نے جیسے بتایا کہ آپ فیس بک پر بھی شامل ہو سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ 881 پر بھی ہمیں میسج کر سکتے ہیں پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. 881 پر میسج کرنے کا طریقہ کار بہت آسان جناب. اپنے موبائل کے پیغام لکھیے والے سے میں جائیے، انگریزی میں جس کو رائٹ میسج کہتے ہیں، اور اس کے بعد جناب اس میں SPR لکھیے، اپنا نام، جگہ کا نام اور اپنا پیغام یہ لکھیے. ان سب میں وقفہ دیجیے اور 881 پر بھیج کر ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے. صدیق لنڈ خیر پر میرت سے ہمارے ساتھ فیس بک پر شامل ہوئے. جناب آپ ہمارے کالر بھی ہیں اور کال بھی کرتے ہیں. آج ایک کال دیکھتے ہیں جناب، پہلی کال کس کی آج اور کون کہاں سے ہمارے ساتھ ہے. ہلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مسز نور بات کر رہی ہیں، کیسے ہیں صاحب بھائی؟ میں بالکل ٹھیک ہوں مسز نور، آپ کیا سنا رہی ہیں؟ آج بڑے عرصے بعد تشریف لائیں آپ پروگرام میں. جی جی، کل بس تھوڑی سی مصروفیت ہو گئی تو میں کال کر رہی تھی، بس تھوڑا سا اب ہوتا ہے، پھر ویکینڈ ہوتا ہے تو کوئی آ جاتا ہے. جی ایسے ہی ہے، اپنی اپنی اور مصروفیت بھی چلتی ہیں ان نا. دنوں میں تو کوشش کرتے ہیں لوگ کہ گیدرنگ شام کی ہو، تو پھر آپ ہوتا ہے لیٹ نائٹ ہی چلتی ہے. جی بالکل ایسے ہی. اچھا مصطفیٰ بھائی، ابھی میں ایک نظر میں نہیں، میری آواز تھوڑی خراب ہو رہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، انشا جی کی یہ آپ مجھے پڑھ کے سنائیں. آپ ہمیشہ یہی کہتی ہیں، کبھی آپ بھی کچھ پڑھ کے سنا دیا کیجیے. یہ والا حربہ آپ تیسری چوتھی دفعہ استعمال کر رہی ہیں. اچھا انشا جی کی جو بھی مجھے آپ کی آوازیں بہت اچھی لگتی ہیں نا. نہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ہم بھی تو آپ کی آواز میں کچھ سننے کے لیے متمنی رہتے ہیں جناب. میرے گلا آپ دیکھ رہی ہوں گے، آواز سے پتہ چلو گا آواز بھاری ہو رہی ہے. کوئی بات نہیں، ہم سمجھیں گے مسز نور کی جگہ مسٹر نور ہیں جو میں سنا رہے ہیں. کوئی بات نہیں اگر آواز بھاری ہو گئی تو. یہی میں کہنے والی تھی آپ کو. چلیے کچھ سنائیے، باقی میں مکمل کر دوں گا اس کو. لوگ ہلالے شام سے بڑھ کر پل میں ماہ تمام ہوئے. ہم ہر برج میں گھٹتے گھٹتے صبح تلک گمنام ہوئے. ان لوگوں کی بات کرو جو عشق میں خوش انجام ہوئے. نجد میں قید یہاں پر انشا خوار ہوئے ناکام ہوئے. جس کا چمکتا چہرہ لائے کس سورج سے مانگے دھوپ. گھور اندھیرا چھا جاتا ہے خلوت دل میں شام ہوئے. ایک سے ایک جنوں کا مارا اس بستی میں رہتا ہے. ایک سے ایک جنوں کا مارا اس بستی میں رہتا ہے. واہ. ایک ہمیں ہوشیار تھے یارو ایک ہمیں بدنام ہوئے. ایک ہم ہی ہوشیار تھے یاروں ایک ہم ہی بدنام ہوئے. واہ واہ. شوق کی آگ نفس گرمی گھٹتے گھٹتے سرد نہ ہو. چاہ کی راہ دکھا کر تم تو وقفے دری کیا بام ہوئے. ان سے بہارے باغ کی باتیں کر کے جی کو دکھانا کیا. جن کو ایک زمانہ گزرا کنج خط میں رام ہوئے. واہ واہ واہ. یہ جب آپ سنائیں گے بہت اچھا لگے گا بھائی. لوگ بلالے شام سے بڑھ کر پل میں ماہ تمام ہوئے. ہم ہر برج میں گھٹتے گھٹتے صبح تلک گمنام ہوئے. واہ اچھا ہے اچھا ہے اچھا ہے. انشا صاحب خوب پھٹتی ہے تارے ڈوبے صبح ہوئی. بات تمہاری مان کے ہم تو شب بھر بے آرام ہوئے. بات تمہاری مان کے ہم تو شب بھر بے آرام ہوئے. ایک سے ایک جنوں کا مارا اس بستی میں رہتا ہے ایک ہم ہی ہوشیار تھے یارو ایک ہم ہی بدنام ہوئے. بہت خوب مسز نور، بہت اچھا انتخاب آپ کا. بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا جناب. اللہ حافظ. السلام علیکم. بہت دعائیں. اللہ حافظ. اور جناب رانا امتیاز راجپوت فیس بک پر شامل ہوئے، کہتے ہیں بھائی جان السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج بخیر ہیں؟ جی بالکل مزاج میرے بالکل بخیر ہیں. زندگی کو بہت غور سے دیکھ کر آئے ہیں ہم، اس میں سب کچھ ہے ادوار کے سوا. اور اس کے علاوہ رانا صاحب نے لکھا
ناتمام رہنے تھے سلسلے محبت کے، اس نے سوچ رکھے تھے فائدے محبت کے۔ ناتمام رہنے تھے سلسلے محبت کے، اس نے سوچ رکھے تھے فائدے محبت کے۔ عہد لے رہا تھا وہ مجھ سے دنیا داری کا، اور دے رہا تھا بس واسطے محبت کے۔ جناب ایک کال ہے، اس کو پھر مکمل کرتے ہیں رانا صاحب کی اس فرمائش کو جو انہوں نے بھیجی ہے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ہیلو جی کون کہاں سے؟ محمد مصطفیٰ کراچی سے۔ جی مصطفیٰ صاحب، آپ کا نام پہلی دفعہ سن رہا ہوں، غالباً پہلی دفعہ آپ میرے پروگرام میں تشریف لا رہے ہیں۔ جی خوش آمدید کہیں گے آپ کو۔ پہلی دفعہ جی کیا سنا رہے ہیں؟ ویلکم۔ ایک غزل سنا رہا ہوں۔ آ کے ہماری قبر پہ تو نے جو مسکرا دیا، بجلی چمک کے گر پڑی سارا کفن جلا دیا۔ چین سے سو رہا تھا میں بوڑے کفن مزار میں، جہاں بھی ستانے آ گئے کس نے پتہ بتا دیا۔ پہلے تو پیس پیس کر سرما میرا بنا دیا، آئے وہ حال پوچھنے جب آگ میں ملا دیا۔ جھونپڑے میں فقیر کے اس کے سوا رکھا ہے کیا، سر سے نظر بچھا دیا، تکیہ دل لگا دیا۔ بس سر یہی سنانا تھا۔ یہ کس کی ہے جناب؟ دوسرا تیسرا دن میں آپ کا پروگرام سن رہا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں یہ کس کی ہے جناب؟ یہ بھی ہمارے ہم نام، تو میں نے کہا چلو کال کر لیتے۔ چلیے جناب بہت شکریہ، لیکن یہ جو آپ نے مجھے سنائی ہے جی یہ ہے کس کی؟ سر یہ تو نہیں ہے، میں نے بھی سنی ہوئی ہے۔ اچھا، اصل میں آپ نے کچھ یہ عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی نے ہے نا، اسی زمانے میں ہے نا یہ گایا تھا۔ آگے ہماری قبر پہ تو نے آ کر جو میری قبر پر تھوڑا سا مسکرا دیا، تو نے جو مسکرا دیا، ہاں تو نے جو مسکرا دیا، بجلی چمک کہ گر پڑی سارا کفن جلا دیا۔ میں سو رہا تھا چین سے اوڑے کفن مزار میں، چین سے سو رہا تھا میں اوڑے کفن مزار میں، یہاں بھی ستانے آ گئے کس نے پتہ بتا دیا۔ میرا تمہارا فیصلہ ہوگا خدا کے سامنے، تم نے جو تیغ کھینچ لی میں نے بھی سر جھکا دیا۔ یہ 5واں شعر یہ جی مجھے اس کا یہ شعر یاد تھا کافی عرصے سے یہ ہوئیں گا اسی۔ چلیے بہت شکریہ جناب، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ صحیح ہے، آپ کے لیے دعا ہے، اللہ آپ کو خوش رکھے، آمین۔ اور جناب ہم محمد مصطفیٰ صاحب نے جو میرے اس غزل پہ تھوڑا سا اعتراض اس لحاظ سے کہ غالباً مجھے بھی چونکہ صحیح یاد نہیں تو میں کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، لیکن میں اس کو دیکھوں گا کہ تھوڑا سا غلط پڑی ہے ہم نے۔ ایک اور کال ہے جناب، دیکھتے ہیں کون کہاں سے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ السلام علیکم جی، میں راشد بات کر رہا ہوں اورنگی ٹاؤن سے۔ جی راشد، کیا سنا رہے ہیں؟ میں 2-4 لائن کی شاعری سنانا چاہتا ہوں۔ جی ارشاد۔ چاند کی بات کر چاندنی رات میں، چاند کی بات کر چاندنی رات میں، بات غم کی نہ کر ایسے لمحات میں، تحفہ گنچا گل اسے مت سمجھ، تحفہ گنچا گل اسے مت سمجھ، پیار ہی پیار ہے میرے سوگات میں۔ جی اتنا ہی۔ چلیے بہت شکریہ راشد، آپ بڑے دنوں بعد آئے، اور ہاں تھوڑا مصروفیات تھی جس کی وجہ سے میں کال نہیں کرتا۔ چلیے بہت شکریہ، آپ بہت خیال رکھیے گا جناب۔ راشد کے سنانے سے مجھے یاد آئی یہ جو بہر بنتا تھا، کچھ تو ہوا بھی سرد تھی، کچھ تھا
تیرا خیال بھی. ایک دفعہ تو رک گئی گردش ماہ و سال بھی. بات وہ آدھی رات کی، رات وہ پورے چاند کی، چاند بھی این چیت کا، اس پہ تیرا جمال بھی. کچھ تو ہوا بھی سرد تھی، کچھ تھا تیرا خیال بھی. کال ہے جناب، دیکھتے ہیں کون کہاں سے ہمارے ساتھ. ہیلو. السلام علیکم اورنگزیب. وعلیکم السلام اورنگزیب صاحب، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ شکر الحمدللہ ٹھیک ہوں. کیا سنا رہے ہیں جناب؟ بالکل نیا لیٹسٹ. ہاں ماڈل لیٹسٹ ہے. محبت کی لکیروں کو مٹا دیتی ہے دنیا، محبت کی لکیروں کو مٹا دیتی ہے دنیا، مر جائیں تو جینے کی دعا دیتی ہے دنیا. واہ واہ واہ، ہاں اچھا ہے اچھا ہے. زبردست. اور سوچا تھا اپنا لوٹ کے آئیں گے پھر کبھی. دوبارہ بولیے. سوچا تھا. پرانا ہے. ہاں نہیں پرانا ہے یہ نا. پڑھیے ذرا دوبارہ ایک دفعہ اس کو. سوچا تھا اپنا لوٹ کے آئیں گے پھر کبھی، آواز دی کسی نے تو مجبور ہو گیا. آواز دی کسی نے تو مجبور ہو گیا. اور ہم تو وہ خود سر ہیں جو اپنی بھی تمنا نہ کریں. سوری، اچھا گال لگ گئی جی، آپ سے بات ہو گئی. اور یہ آخری جو آپ نے، یہ جو آخری والا آپ نے چھوڑا ہے نا درمیان میں جناب، یہ اگر مجھے بتائیں گے تو میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو بتا دوں. ہم وہ، کیونکہ میرے ذہن میں ایک ہے ہم وہ کج مقدر ہیں جنہیں زیست برق سے طلب اکثر ملی، ایک ہے اس طرح کا، تو کہیں یہ وہ نہ ہو، اس لیے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا. ہاں ہو سکتا ہے میرے ذہن میں اگلا مصرع نہیں آ رہا نا یہ. ہاں پہلا مصرع پڑھیے، کیا تھا آپ کا؟ پہلا مصرع تو نہیں یاد تھا، دوسرا مجھے یاد تھا. چلیے دوسرا پڑھ دیجیے سرکار، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ دوسرا پڑھ دیجیے. دوسرا یہی ہے کہ ہم اپنی بھی، ہم وہ خود سر ہیں جو اپنی بھی ہاں یاد آ گیا. تم سے محبت ہو گئی ہے ورنہ، تم سے محبت ہو گئی ہے ورنہ، ہم تو وہ خود سر ہیں جو اپنی بھی تمنا نہ کریں. ہم وہ خود سر ہیں جو اپنی بھی تمنا نہ کریں. ہم تو وہ خود سر ہیں، وہ تو ہو ہی گئی کچھ تم، وہ تو ہو ہی گئی کچھ تم سے محبت ورنہ. آپ نے مجھے بھی مشکل میں ڈال دیا تھا جناب. ہلو. وہ تو ہو ہی گئی، کیونکہ یہ مصرع میرے ذہن میں آ رہا تھا اور یہ زبان پہ نہیں آ رہا تھا. وہ تو ہو ہی گئی کچھ تم سے محبت ورنہ، ہم تو وہ خود سر ہیں کہ اپنی بھی تمنا نہ کریں. اس طرح ہے. بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے جناب. اللہ حافظ. اللہ حافظ، شکریہ جی. اور جناب ایک اور کال لیتے ہیں جناب. آج 2 گھنٹے کا پروگرام ہے، 10 سے 12 بجے تک ہم ہیں، تو آپ کی کالز 11 کے بعد بھی لیں گے جناب، لیکن دیکھتے ہیں بھی کون ہمارے ساتھ کہاں سے. ہیلو. ہیلو. اور کال کٹ گئی. ناتمام رہنے تھے جناب. ہم رانا عمران راجپوت کی پسند پڑھ رہے تھے فیس بک سے، جنہوں نے ہمیں بھیجی تھی. کال ہے جناب، پھر دیکھ لیتے ہیں. ہیلو. ہیلو. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی. کون کہاں سے؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں. کون کہاں سے ہمارے ساتھ؟ میں رباب کراچی سے. جی رباب، کیا سنا رہی ہیں آپ؟ پہلی دفعہ پروگرام میں تشریف لا رہی ہیں ہمارے؟ فرسٹ ٹائم. اوکے، آپ کو خوش آمدید کہیں گے جناب. تھینک یو. کیا سنا رہی ہیں آپ؟ تھوڑا میرا اردو خراب ہے، مجھے شاعری نہیں آتی، لیکن آپ سے بات کرنے کا بھی شوق تھا، اور کچھ آتے ہیں وہ نہیں پتا کس کا ہے کیا ہے، وہ اگر آپ کہیں گے تو میں سنا دوں گی. جی ارشاد سنائیے. یہ تیرے نین کمل مجھ سے کہتے ہیں سنبھل، یہ تیرے نین کمل مجھ سے کہتے ہیں سنبھل،
कहीं ठोकर न लगे, रास्ता देख कर चल। अब भी जाऊं तो कहाँ, अब मेरा कौन है वहाँ। काश कोई तो कहे, घर चल, लौट कर चल। ये पहले किसी ने मुझे सुनाया था, मुझे नहीं पता ये कौन शायर है या क्या है। कोई बात नहीं मेरे बाप आपके प्रोग्राम में हाँ बोलिए। शामिल होना था। चलिए, आपकी बहुत मोहब्बत जनाब, क्या प्रोग्राम में वक्त निकाल कर आई हैं हमारे लिए। ये क्या था शायरी जी? ये मतलब किसका है, क्या है मालूम? मैं आप इसकी या तो आप दोबारा मिसरा पढ़िए तो मैं इसको देख लेता हूँ जनाब के आपने क्या है, मैं आपको चेक करके बता दूंगा कि किसकी शायरी है। अच्छा, एक जो था ना, मेरी मम्मा का डेथ हुआ था। अच्छा, मुझे उर्दू कम आती है ना, मैं मतलब पर्शियन, तो उर्दू कम आती है। वो एक था, बड़ा ध्यान में आया था मेरे, जहाँ छोड़ा था वक्त रुखसत तुमने, वहीं ठहरा रहा मेरा जमाना। वाह 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 वाह, जहाँ छोड़ा था मेरी मम्मा के लिए। हाँ, वक्त रुखसत तुमने, वहीं ठहरा रहा मेरा ज़माना। बहुत उम्दा जनाब, और इसमें कोई शक नहीं है उम्र रुबाब साहिबा के वालिदैन जहाँ छोड़ के आपको चले जाते हैं दुनिया में, लगता है वक्त वहाँ रुक गया, आप कहीं आगे नहीं बढ़ रहे। बिल्कुल जी। क्या लेकिन जो माँ बाप का प्यार है ना, वो कोई भी नहीं दे सकता। जी बिल्कुल ऐसे ही है, माँ बाप जैसा प्यार कोई नहीं दे सकता, उन जैसी बर्दाश्त किसी में नहीं होती जो उनमें होती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में शामिल हुई। हाँ बोलिए। ओके, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। शो में आने का भी शौक था लेकिन शायरी में, लेकिन इंशाल्लाह अब मैं कोशिश करूंगी कि आपके शो में आऊँ और शायरी अच्छी लाऊं। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिए जनाब, अल्लाह हाफिज। और जनाब राना इमरान राजपूत साहब की जो फरमाइश है ना, वो पूरी नहीं हो पा रही जनाब। ना तमाम रहने थे सिलसिले मोहब्बत के, उसने सोच रखे थे फायदे मोहब्बत के। अहद ले रहा था वो मुझसे दुनियादारी का, और दे रहा था बस वास्ते मोहब्बत के। दायमी नहीं होती लज्जते लबो अर्ज़, आर्जी नहीं होते आर्ज़े मोहब्बत के। वाह राना साहब, बहुत उम्दा। आर्जी नहीं होते आर्ज़े मोहब्बत के, कारहाए उल्फत को छोड़कर अधूरा हम, कारहाए मोहब्बत को छोड़कर अधूरा हम, लिखने बैठ जाते हैं मरसिए मोहब्बत के। खामोशी से बस अपना रास्ता बदल लेंगे, तू भी आ गया जिस दिन सामने मोहब्बत के। कौन दिल की वीरानी देख के ये समझेगा, इस जगह भी ठहरे थे काफिले मोहब्बत के। बहुत अच्छा इंतखाब राना साहब, राना इमरान राजपूत साहब, आपका वाकई बहुत अच्छा इंतखाब। कॉल जनाब, देखते हैं कौन कहाँ से हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब मुस्तफा कुरैशी साहब। जनाब कौन कहाँ से हमारे साथ? सूफी खुर्शीद शाह बात कर रहा हूँ, कराची से। सूफी खुर्शीद शाह जनाब। सूफी खुर्शीद शाह। जी जनाब, सूफी खुर्शीद शाह साहब, आपकी शायरी का प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। आपकी बहुत कल मोहब्बत आपको जनाब। आए कल तशरीफ लाए आप, तो आपने फरमाया था कि वालिद साहब की बरसी थी, अल्लाह उनको जवाहर रहमत में जगह तो फरमाए। आमीन जनाब। अल्लाह उनके कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ फरमाए और आप लोगों को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन। आप क्या सुना रहे हैं सूफी साहब? और जनाब बस एक छोटी सी एक मार्फत की गजल है, अगर समझ में आ जाए। जी इरशाद। यूं बज़्म में जिंदगी में, बराए मेहरबानी होल्ड कीजिए प्लीज। और सूफी साहब से जनाब होल्ड बंद दब गया। उसको फुर्सत नहीं मिलती कि पलट कर देखे, हम ही दीवाने हैं कि दीवाने बने रहते हैं। मुंतज़िर मैं ही नहीं रहता किसी आहट का, कान दरवाजे पे उसके भी लगे रहते हैं। वसीम बरेलवी थे जनाब। और एक और कॉल है, देखते हैं कौन कहाँ से हमारे साथ। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम।
कुरैशी साहब बात कर रहे हैं? जनाब मैं मुस्तफ़ा कुरैशी बात कर रहा हूँ। आप कौन, कहाँ से हैं हमारे साथ? मैं मोहम्मद लुकमान खान बात कर रहा हूँ कराची से। मोहम्मद अफान खान? लुकमान LUKMAN। जी, हकीम लुकमान वाला, बिल्कुल जी बिल्कुल जी। जनाब लुकमान खान साहब। मेरे उस्ताद होते थे प्रोफेसर अजीज खान साहब। हाँ हाँ उनकी नज़म के 2 अशार हैं। जी, इरशाद। जब उनके रुख से आंचल ढलक जाता है, जब उनके रुख से आंचल ढलक जाता है, रास्ता चांद मंजिल से भटक जाता है। आहा, क्या बात है। बुद्धि रहे तो अल्लाह की नाराज न हो, एक के तर्ज अमल से ये यहाँ होता है। और आप चलिए जनाब। जी बिल्कुल लुकमान साहब, बहुत शुक्रिया। और आप ग़ालिबन पहली दफ़ा मेरे प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं, आपको खुश आमदीद कहेंगे। बिल्कुल और पहली ये दफा उम्मीद करेंगे कि जनाब आइंदा भी आप हमारे प्रोग्राम में अच्छी शायरी लेकर आएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए सर। इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। और जनाब राना इमरान राजपूत ने मैसेज भेजा कि जी सॉरी राना साहब, मैं किसी का भी नाम लेके किसी को वेलकम नहीं करता, ये हमारे शो के उसूल के ख़िलाफ़ है, इसलिए मैं आपका ये मैसेज नहीं पढ़ पाऊँगा, मैं माज़रत करूँगा। अलबत्ता ये ज़रूर है कि जनाब बाकी जो आपने मैसेज भेजे वो बहुत शुक्रिया, आपने वाकई बहुत अच्छे मैसेज भेजे थे जनाब। और हम आज शुरू हुए थे दश्ते तन्हाई से, और अभी आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। मरहले शौक़ के दुश्वार हुआ करते हैं, साए भी राह की दीवार हुआ करते हैं। वो जो सच बोलते रहने की कसम खाते हैं, वो जो सच बोलते रहने की कसम खाते हैं, वो अदालत में गुनाहगार हुआ करते हैं। सिर्फ हाथों को न देखो, कभी आंखें भी पढ़ो, कुछ सवाली बड़े खुददार हुआ करते हैं। सिर्फ हाथों को न देखो, कभी आंखें भी पढ़ो, कुछ सवाली बड़े खुददार हुआ करते हैं। वो जो पत्थर यूं ही रास्ते में पड़े रहते हैं, उनके सीने में भी शाहकार हुआ करते हैं, उनके सीने में भी शाहकार हुआ करते हैं। सुबह की पहली किरण जिनको रुला देती है, सुबह की पहली किरण जिनको रुला देती है, वो सितारों के आज़ादार हुआ करते हैं। जिनकी आंखों में सदा प्यास के सहरा चमके, जिनकी आंखों में सदा प्यास के सहरा चमके, दर हकीकत वही फनकार हुआ करते हैं। शर्म आती है कि दुश्मन किसे समझे मोहसिन, शर्म आती है कि दुश्मन किसे समझे मोहसिन, दुश्मनी के भी तो मयार हुआ करते हैं, दुश्मनी के भी तो मयार हुआ करते हैं। जनाब ये मोहसिन नकवी को शामिल किया, और कल जी नहीं आज कल एक और भी मेरे पास आया था जनाब, मैं वो नज़म भी इंशाल्लाह अभी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। रस्तों पे ना बैठा हुआ तंग करेगी, आज वो मुकम्मल आपके लिए लेकर आया हूँ। बेनिश ने कल ये कथा हमारे साथ बांटा था जनाब। राना इमरान राजपूत कहते हैं, इस उम्मीद से लड़ रहे हैं जबर के अंधेरे से, तुलू जो सहर हो गई वो सहर फिर हमारी होगी। जनाब और जनाब 8881 पर हमारे साथ मैसेज पर पैगाम पर शामिल हुई कशमाल खान, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम सर, आप कैसे हैं? अल्लाह ताला खुश रखे। जी वालेकुम अस्सलाम। कशमाल आजकल आप शायरी लेकर नहीं आ रही हमारे प्रोग्राम में, उम्मीद करता हूँ कि आपकी तरफ सब खैर खैरियत होगी और आपकी सेहत भी ठीक होगी। नहीं तो पहले तो आप हमारी रेगुलर कॉलर थी और बिल्कुल तकरीबन हर प्रोग्राम में ही आप हमारे साथ शायरी बांटा करती थी, लेकिन अब कुछ अरसे से मैं देख रहा हूँ कि आप सिर्फ मैसेज पर हमारे साथ हैं। और कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0315 000 8824 0315 000
8824. میرا اور آپ کا ساتھ جناب آج 2 گھنٹے کا ہے. 12 بجے ہم آپ سے رخصت لیں گے اور اس کے بعد پھر اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. 11 بجے البتہ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے جناب. خبروں کی بریک ہوگی 11 بجنے میں کچھ منٹ پہلے, اور پھر اس کے بعد جو ہے دوبارہ خبروں کی بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اور جناب کال ہے, دیکھتے ہیں کون کہاں سے, لیکن کال کٹ گئی. ہلو. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جمال شیخ فرام گارڈن کراچی. جی جمال شیخ صاحب کیا سنا رہے ہیں؟ دعا آپ کی اور آپ سنائیں ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ہوں جناب. آپ کے والد صاحب کا کل میں نے سنا تو شاید میرے کال کے بعد آپ نے خط بتایا تھا تو میں آپ سے وہ نہیں کر سکا. کوئی بات نہیں ہے, مجھے کل کا شو ہم والد صاحب کے لیے کر نہیں رہے تھے, ہم تو اپنا شو کر رہے تھے جناب. وہ میری بہت ہی مطلب کہنا چاہیے اس کو افسوس تو ہے لیکن پسند نہیں تھا وہ ٹھیک. اچھا آج میں آپ سے ریکویسٹ ایک یہ کرنا چاہ رہا ہوں, یہ کے والا اسٹیج ہوتا ہے نا, میشم علی آغا ایک کوئی ہے جی, اس کی نظم ہے اپسرا. میشم علی آغا یعنی کہ میم یہ میم میشم کے والا اسٹیج. ہاں میشم علی آغا کی نظم ہے اپسرا, اور اسے انجم سلیم صاحب ہیں. تو ان کی نظم کا نام میں بھول گیا, تو اس میں ایک لائن تھی کہ بابا مجھے بھوک لگی ہے آخر میں کی اینڈ میں. بہرحال وہ میں نے فیس بک پہ اپنے ٹی وی ہے اور میرے پاس نہیں چل رہا ہوا تھا, میں آپ کو سینڈ کر دیتا. ان میں سے دو چیزیں, ورنہ کی بھی تمام شاہکار نظمیں ہیں, میشم آغا کی بھی تمام شاہکار نظمیں. یہ جن کے میں نام کوٹ کرتا ہوں نا, یہ نقی نظم کے, آزاد نظم کے, سمجھو بادشاہ کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں, پاپولر وہ ہے آصف سعید وغیرہ. تو ان میں سے کسی کی بھی ہوتا ہے وہ میری طرف سے آپ قائرین کو سنائیے یا سامعین کو سنائیے. سر اس وقت میرے لیے مشکل ہے کہ میں کوئی نظم ڈھونڈ کے آپ کے لیے نکال سکوں. 2 گھنٹے ہیں نا آج 2 گھنٹے. نہیں میں ہاں دیکھوں گا, مل گئی تو ضرور سنا دوں گا جناب. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, آپ کو میں نے نہیں اتنا آسان نہیں ہوتا سر, ہمارے پاس ہمیں پروگرام کے دوران جو ہے بڑی مصروفیت ہماری چل رہی ہوتی ہے, تو اتنی جگہ دماغ لگاؤ. چلیے اگلے ہفتے جی اگلے ہفتے ضرور بٹن دبائیں اور بل لائٹ آ جائے جناب, ضرور ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ, اللہ نے چاہا. بہت شکریہ. جمال صاحب آپ سے ہمیں ایک گلہ ہے بہت سخت قسم کا. آپ آتے ہیں, فرمائش بھی کرتے ہیں, ہم آپ کی فرمائش بھی پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن آپ خود کچھ نہیں سناتے. تو اگلی دفعہ آپ آئیں گے تو آپ کے اوپر لازم ہوگا کہ جناب آپ ہمیں ضرور کچھ سنا کے جائیں, نہیں تو آپ کی ہماری جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں لڑائی ہو جائے گی. بہرحال افسر کے لیے میں کوشش کروں گا, اگر مجھے مل گئی تو میں ضرور پڑھوں گا آپ کے لیے جناب. اور جناب کل بنش نے بھیجا تھا کہ رستوں پہ نہ بیٹھو کہ ہوا تنگ کرے گی, بچھڑے ہوئے لوگوں کی صدا تنگ کرے گی. رستوں پہ نہ بیٹھو کہ ہوا تنگ کرے گی, بچھڑے ہوئے لوگوں کی صدا تنگ کرے گی. مت آساب پہ پیرے نہ بٹھا صبح سفر ہے, آساب پہ پیرے نہ بٹھا صبح سفر ہے, ٹوٹے کا بدن اور قبا تنگ کرے گی. مت ٹوٹ کر چاہو ایسے اسے آغاز سفر میں, بچھڑے گا تو ایک ایک ادا تنگ کرے گی, بچھڑے گا تو ایک ایک ادا تنگ کرے گی. اتنا بھی اسے یاد نہ کر شام غریباں, مہکے گی فضا بوئے ہنا تنگ کرے گی. خوابوں کے جزیرے سے نکلنا ہی پڑے گا, خوابوں کے جزیرے سے نکلنا ہی پڑے گا, جس سمت گئے بوئے قبا تنگ کرے گی, جس سمت گئے بوئے قبا تنگ کرے گی.
पुरहब्स शबों में अभी नींदें नहीं उतरी, नींद आई तो फिर बाद सबा तंग करेगी, नींद आई तो फिर बाद सबा तंग करेगी। खुद सर है अगर वो तो मरासिम न बढ़ाओ, खुद सर है अगर वो तो मरासिम न बढ़ाओ, खुददार अगर हुआ तो अना तंग करेगी, खुददार अगर हुआ तो अना तंग करेगी। रस्तों पे मत बैठ, हवा तंग करेगी, बिछड़े हुए लोगों की सदा तंग करेगी। और जनाब एक कॉल है, देखते हैं कौन कहाँ से हमारे साथ। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से हमारे साथ? कराची से सुल्तान बोल रहा हूँ। कराची से कौन बोल रहे? सुल्तान जी। सुल्तान साहब क्या सुना रहे हैं? सर वो डॉक्टर का प्रोग्राम कब आएगा उसकी जरा मालूमात लेनी थी। इसके लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए सुल्तान साहब, बहुत शुक्रिया। और जनाब मैं माज़रत ख़्वाह हूँ सुल्तान साहब, चूँकि मुझे इस बारे में प्रोग्राम्स के बारे में इतना पता नहीं होता। मैं सिर्फ अपने प्रोग्राम से चूँकि मेरा ताल्लुक़ होता है तो मैं अपने प्रोग्राम तक ही महदूद रहता हूँ, अपने काम से काम रखता हूँ, जितना करना है वो कोशिश करता हूँ। और क्या कहते हैं, बाकी प्रोग्राम्स में मेरे इतना अमल दखल है नहीं। हाँ, अगर आप प्रोग्राम का नाम बता देते तो मैं प्रोग्राम का नाम जो है अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से चेक करके आपको ज़रूर बता देता कि वो कब आता है। कितनों को दस्तयाब है, कितनों का रिस्क है, कितनों को दस्तयाब है, कितनों का रिस्क है। एक चांद है जो हिज्र की रातों का रिस्क है। कितनों को दस्तयाब है, कितनों का रिस्क है। एक चांद है जो हिज्र की रातों का रिस्क है। फाकों से मर न जाए उन्हें अब दिखाई दे, ये जान ले कि तू मेरी आंखों का रिस्क है, ये जान ले कि तू मेरी आंखों का रिस्क है। इस नफ्स की बका को ज़रूरी है तेरा लम्स, खुशबू तेरे वजूद की सांसों का रिस्क है, खुशबू तेरे वजूद की सांसों का रिस्क है। और जनाब प्रोग्राम में शामिल कर रहा हूँ उस्ताद असद तमानत अली खान की आवाज़ में बहुत खूबसूरत उमरा लंगिया पब्बा बहार। 11 बजे वक्फा होगा, इसके बाद हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे वक्फे के बाद। तो आप कहीं जाइएगा नहीं, इसको सुनिए जो हम आपकी समातों की नज़र कर रहे हैं, और फिर 11 बजे वक्फे के बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे उमरा लंगिया पब्बा बहार। और जनाब फेसबुक पर जो लोग हमें देख रहे हैं उनसे मैं ये कहूँगा कि फ़ेसबुक पर जनाब आजकल क्योंकि कुछ नेट का मसला है, इंटरनेट का मसला चल रहा है, सिग्नल्स का मसला चल रहा है, बारिशें हैं बाज़ जगह पे, तो बहुत से लोग प्रोग्राम में इसलिए नहीं आ सक रहे, बहुत से लोग प्रोग्राम से गैर हाज़िर हैं, मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ। तो फेसबुक पर जो है आपके पैगामात कम हैं, लेकिन बहरहाल मैं फिर भी ये उम्मीद करता हूँ कि जो लोग फेसबुक पर हमें देखते हैं और जो लोग फेसबुक पर कमेंट्स देते हैं वो हमारे बहुत अहम लिसनर और हमारे बहुत अहम व्यूअर हैं। मैं शम अब्बास की बात की थी तो मैं पढ़ रहा था कितनों को दस्तयाब है, कितनों का रिस्क है। एक चांद है जो हिज्र की रातों का रिस्क है। फाकों से मर न जाएं उन्हें अब दिखाई दे, ये जान ले कि तू मेरी आँखों का रिस्क है। इस नफ्स की बका को ज़रूरी है तेरा लम्स, इस नफ्स की बका को ज़रूरी है तेरा लम्स, खुशबू तेरे वजूद की सांसों का रिस्क है। कितनों को दस्तयाब है, कितनों का रिस्क है। देखेगा ये हुजूम मुझे किस निगाह से, देखेगा ये हुजूम मुझे किस निगाह से। बहुत खूबसूरत शेर है। ये खौफ अपने आप में नस्लों का रिस्क है। वो मखमली से ख्वाब तो अब ख्वाब हो गए, ले दे के इस्तराब ही गज़लों का रिस्क है, ले दे के इस्तराब ही गज़लों का रिस्क है। जनाब मिसम अब्बास साहब का नाम लिया था जमाल साहब ने, और उन्होंने तो शायद उनकी अप्सरा
کا کہا تھا، لیکن مجھے یہ ملی اور مجھے یہ اچھی لگی تو میں نے آپ کے ساتھ بانٹی۔ فیس بک پر اکثر لوگ، میں بات کرتا رہتا ہوں کہ غلط شعر و شاعری جو ہے وہ بھی بانٹ لیتے ہیں، غلط شعر و شاعری جو ہے وہ بھی حوالے کر دیتے ہیں فیس بک کے بغیر سوچے سمجھے، اور جناب ان میں سے جو ہے نا اکثر وہ غلط کرتے ہیں، یعنی بغیر تحقیق کے کسی اور کے نام سے وہ اس کو شائع کر دیتے ہیں فیس بک پر، اور پھر امید کرتے ہیں کہ وہ ان کے نام سے پڑھی جائے۔ یہ بہت ہی غلط ہے، جو کہ نہیں ہوگا، نہیں ہونا چاہیے۔ اور کیا کہتے ہیں، اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ جناب کسی اور شاعر کے نام سے منسوب کر کے، خاص طور سے اقبال کے نام سے کیا کہتے ہیں منسوب کر دیتے ہیں، علامہ اقبال کے نام سے، جو کہ بالکل غلط ہے جناب۔ علامہ اقبال کی جو شاعری ہے، آپ علامہ اقبال کی شاعری کو جب پڑھیں گے تو آپ کو دوسری شاعری دیکھ کے بھی پتہ چلے گا کہ اقبال کی شاعری وہ نہیں ہے جو ہم عام سے شعر کہہ دیا کرتے ہیں۔ اقبال کی شاعری میں بہت گہرائی ہے، اقبال کی شاعری میں بہت گہرائی ہے، گہرائی اور گہرائی دونوں۔ اقبال کی شاعری جو ہے نا وہ سیدھا دل پہ اثر کرتی ہے، دل پہ جا کے لگتی ہے جناب۔ تو اس لیے میں تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ جناب والا فیس بک پر جو آپ شاعری بانٹتے ہیں ذرا اس کو دیکھ لیا کریں۔ جناب وقفہ لیتے ہیں جناب، وقفہ لے کے تو پھر آپ کے پاس آئیں گے انشاءاللہ، دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں خبروں کے وقفے کے بعد۔ بہت شکریہ۔